آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص کروڑوں کے اثاثے ظاہر کر رہا ہے اسے 10,000 درہم چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک بے بنیاد اور ایک عقل میں سمجھ نہ آنے والی توجیہ سے ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا اور اسے اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ یہی عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، کہ جب چیف جسٹس کی برطرفی کا کیس چلا تو جسٹس رمدے صاحب کی قیادت میں 11 رکنی بینچ تھا۔ اس میں جسٹس رمدے نے کہا کہ یہ چیف جسٹس کوئی نائب قاصد ہوتا ہے کہ ایک نائب قاصد کو بھی برطرفی کے بعد اپیل کا حق ملتا ہے، تو کس طرح چیف جسٹس کو کسی اپیل کے بغیر برطرف کر دیا گیا؟ تو کیا ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہیں کہ کیا اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا وزیر اعظم وہ ایک نائب قاصد جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ اسے کھڑے پیر بغیر اپیل کے فارغ کر دیا جائے؟ اور اس بحران نے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا۔ میں چین میں گیا، وہاں پر ایک بڑے کاروباری گروپ کے سربراہ مجھے ملے جو پاکستان میں بڑی فیکٹری لگانے کے لیے آئے ہوئے تھے چند ماہ پہلے۔ تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کے پروجیکٹ کا کیا بنا تو وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ تو تقریباً زمین وغیرہ کا انتخاب کر چکے تھے، تو آپ کا پروجیکٹ کہاں پہنچا؟ انہوں نے چٹکی بجائی اور کہا کہ ایکسلنسی، اگر آپ اپنے وزیر اعظم کو ایسے فارغ کر سکتے ہیں، میں تو ایک فورن انویسٹر ہوں، مجھے اپنے 2 ارب ڈالر کے سیکیورٹی کا سوچنا پڑے گا۔ تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اس قسم کے جو ناٹک کھیلتے ہیں ان سے ملک کی بین الاقوامی ساکھ پہ کیا نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کاپر اور سونے کے ذخائر سے مالا مال کیا، اربوں ڈالر کی ہمیں دولت دی۔ دنیا کی واحد مثال پاکستان ہے کہ جہاں پہ اس ذخیرے سے ہم نے $1 نہیں کمایا، 9 ارب ڈالر کا پھندا آربیٹریشن میں اپنے گلے میں ڈال دیا۔ ایسی مثالیں آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ابھی ہم نے پچھلے 4 سالوں میں قیدیں کاٹیں، صعوبتیں کاٹیں، اور ہمارے خلاف ایک شخص عمران خان جس کا نام ہے، اس نے جھوٹے مقدمے بنائے۔ چونکہ ہر مقدمہ مہینوں چل کے بالآخر جھوٹا ثابت ہوا، لیکن ہمیں ان جھوٹے مقدموں میں انصاف لینے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑا۔ اور آج پی ٹی آئی کے لوگ کسی مقدمے میں گرفتار ہوتے ہیں، دنوں میں ان کی ضمانت مل جاتی ہے۔ کاش کہ انصاف کی یہ رفتار اس دور میں بھی ہوتی جب ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے چل رہے تھے، لیکن شاید آج عدلیہ آزاد ہے چونکہ ہم عدلیہ کو مینوپولیٹ نہیں کر رہے، اور اس وقت عدلیہ آزاد نہیں تھی فیصلے کرنے میں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور میرا یہ سوال سپریم کورٹ سے ہے۔ میں پاکستان کا ایک شہری بھی ہوں، میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا رکن بھی ہوں، اور محترم جج صاحبان ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، تو میں بھی ادب کے ساتھ بہت دست بدستہ آج تک یہ سوال بار پوچھ چکا ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں ملا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر اس کا جواب مل سکے۔ عمران نیازی نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو غیر آئینی طور پہ برطرف کیا۔ بھلا ہو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ 1 سال دھکے کھانے کے بعد انہوں نے اس کیس کا نوٹس لیا، اس کی سماعت شروع ہوئی۔ چیف جسٹس گلزار صاحب کی قیادت میں 3 رکنی بینچ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کیا۔ 7 مہینے تک عثمان بزدار اور عمران نیازی سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ فٹ بال کھیلتا رہا، اپنے پیروں کے نیچے مسلتا رہا
اتنی بے توقیری مجسٹریٹ دفعہ 30 یا کوئی سول جج یا لوور کورٹ کا جج جو ہے وہ بھی اپنے فیصلے کی بے توقیری پہ اس طرح آنکھیں نہیں بند کرتا. 7 مہینے تک سپریم کورٹ نے عمران نیازی اور عثمان بزدار کی اس ڈیفائنس کا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طرح ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا نوٹس تک نہیں لیا. وہ بیچارے یہاں آ کے توہین عدالت کی درخواست دیتے تھے، وہ بھی آگے التوا میں پڑ جاتی تھی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران نیازی نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین سب اس کے آگے بے بس ہے. صرف ایک سلیمانی ٹوپی ہے اس کے پاس کہ اس نے گالیاں نکالنے کی سائنس سیکھی ہے، کہ جہاں یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی کی گرفت میں آنے لگا ہوں اس کے خلاف اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے گالی گلوچ شروع کرا دیتا ہے. تو کیا اب پاکستان میں فیصلے اس بنیاد پہ ہوں گے کہ کس کے پاس گالیاں نکالنے کی زیادہ بڑی طاقت ہے؟ کیا پاکستان میں فیصلے آئین اور قانون کی روشنی میں ہوں گے یا کسی کی گالیاں نکالنے کی صلاحیت کو دیکھ کر ہوں گے؟ عمران نیازی کی 7 ماہ تک پنجاب صوبے کے بلدیاتی اداروں کی حق حکمرانی کو غیر آئینی طور پہ سلب کرنے، تباہ کرنے کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور حکومت نے اپنی مرضی کے ساتھ آخری مہینے میں جب ان کی مدت ختم ہونے لگی تھی ان کو بحال کر کے بس اشک شوئی کے طور پہ وہ سارا کام کر دیا. میں حیران ہوں، مجھے توہین عدالت کا کیس بھگتنا پڑا. جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے مجھے عدالت کے ادب کا سبق پڑھایا. اس کیس میں بڑے ادب کے ساتھ میں نے سیکھا، پڑھا. کس جرم کے اوپر؟ کہ یہاں پہ ایک دفعہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عدالت میں بیٹھ کے کہا ایک وائس چانسلر کو کہ آپ کو احسن اقبال نے سفارش کے ساتھ لگایا. تو میں نے ایک سیمینار میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ مجھے سنے بغیر میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگائیں؟ میں تعلیم میں کسی نااہل شخص کو لگوانا اپنے لیے گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر تعلیم میں اور ہر جگہ تقرریاں کی ہیں. تو آپ نے مجھے سنے بغیر، ہماری بھی عزت ہے، اگر آپ کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے، آپ نے اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگا دیا. لو جی، اتنے کلپ کے اوپر مجھے توہین عدالت کا نوٹس مل گیا، اور 4 مہینے تقریباً وہ چلا، اور جو ہزیمت میں نے اس کیس کے درمیان سنی، مجھے اعظم نذیر تارڑ صاحب میرے وکیل تھے، وہ کہتے تھے بس آنکھیں بند کر کے سنی جائیں، آپ نے آرگو کیا تو آپ پھنس جائیں گے. بہرحال وہ کسی طرح